بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ رادا حبیب اللہ خان آج کا اہم پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں ہمیشہ ڈسکشن کرتے ہیں ان حالات پہ جو کہ میری اور آپ کی زندگیوں پہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں, اثر ڈال رہے ہوتے ہیں, اور جن کے متعلق آپ, میں, ہم سب بات کرنا چاہتے ہیں, گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع, اس کے دو حصے. پہلا حصہ الیکشن 2021 کے نتیجے میں آزاد کشمیر میں بننے والی اسمبلی اور اسمبلی کے بعد اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کا انتخاب. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی جنید انصاری صاحب, آزاد کشمیر میں جو انتخابات کا مرحلہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اور بڑی خوش اسلوبی سے جو ہے وہ حکومت کی جو تبدیلی ہے, انتقال اقتدار ہو چکا ہے اور نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالخان نیازی جو ہیں, سردار عبدالحکیم خان نیازی جو ہیں, وہ وزیر اعظم بنے ہیں. اور اگر ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان کی جو فیملی ہے یہ 1947 میں مائیگریشن کر کے یہاں پہ آئی تھی. یہ 1985 میں جو ہے وہ ان کے جو بھائی ہیں سردار غلام مصطفیٰ مغل جو ہیں وہ وزیر مال رہے, اور یہ خود 22 سال کی عمر میں ڈسٹرکٹ کونسل کا انہوں نے الیکشن لڑا, اس میں کامیاب ہوئے. اور 2006 میں یہ پہلی دفعہ ممبر اسمبلی بنے اور یہ وزیر خوراک اور وزیر جیل خانہ جات بھی رہے. اسی طرح 2006 اور 2011 اور 2016 کا جو الیکشن تھا وہ ہار گئے, اور یہ انہوں نے اپنے جو سیاست کی ابتدا ہے وہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے کی, اور 2019 میں جو ہے انہوں نے مسلم کانفرنس کو خیر بات کہا اور پی ٹی آئی کا پرچم تھام لیا, اور انہیں اللہ نے نوازا. پہلے یہ الیکشن میں 24,758 ووٹ انہوں نے لیے, جو کہ 9,000 سے زائد کی لیڈ بنتی ہے, اور اس طرح اس جو ہے وہ مقام پر پہنچے. یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے, لیکن آزاد کشمیر میں جو جنید انصاری صاحب مسائل ہیں وہ ایک طویل فہرست ہے. مسائل کی آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول پہ جو بسنے والے ہیں ان کے مسائل ہیں, لنکس روڈز ہیں ان کے مسائل ہیں, اسپیشلی ہیلتھ کے مسائل ہیں دیہی علاقوں میں. یہاں پہ رائے صاحب یہ تمام بالکل آپ کی ڈیٹیل بتائیں گے ہمارے سننے والوں کی دلچسپی کے لیے. تھوڑا بتا دیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی, تاکہ وہ لوگ جو کہ ریڈیو پروگرام ہمارا سن رہے ہیں. جی تو انصاری صاحب چودھری انوار الحق صاحب پی ٹی آئی کے جو ممبر سے الیکٹ ہوئے, انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ممبر سے, اور وہ اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں. اسی طرح جو ڈپٹی اسپیکر ہیں, ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ بنیادی طور پہ جموں 1 LA34 کا حلقہ ہے جو 3 صوبوں پہ مشتمل ہے, سندھ, بلوچستان اور پنجاب. وہاں سے جو ہے ریاض جاوید گجر صاحب ہیں, وہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں. تو حکومت سازی کا جو مرحلہ ہے وہ جنید انصاری صاحب مکمل ہو گیا ہے. جی الحمدللہ. اچھا, آپ بتا رہے تھے کہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب آزاد کشمیر کے مسائل, تو عمران خان صاحب نے تو یہ فرمایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ترقی کا ایک نیا دور اس کا آغاز ہوگا جب پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی. اب وزیر اعظم جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب وہ بھی بن گئے, باقی بھی ظاہر ہے کہ اب پورٹ فولیوز آگے چل کے تقسیم ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حقیقی مسائل آزاد جموں کشمیر کی عوام کے کیا کیا ہیں جن پہ پرائرٹی وائز چلنا چاہیے؟ دیکھیں جنید صاحب, بالکل آپ نے درست فرمایا. سب سے پہلے تو جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر ہے, جو کہ ہماری جو بلڈ میں خون بن کے دوڑتی ہے, وہ ہمارا سب سے پہلا جو ہے وہ پہلی ترجیح ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج 2 سال مکمل ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, جو دلی سرکار نے وہاں پہ آئین جو ہے آئین گردی کرتے ہوئے جو ہے وہاں پہ نہ صرف کشمیر مقبوضہ کشمیر کو تقسیم کیا بلکہ براہ راست اسے
جو ہے وہاں پہ اپنے انڈر لینے کے بعد وہاں پہ جس طرح سے 2 سال سے وہاں کرفیو کا نفاذ ہے اور اتنی زیادہ وہاں پہ نوجوانوں کو شہید کیا گیا، ہماری بہنوں بیٹیوں ماؤں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، وہاں پہ سارا جو اور کہیں باہر سے وہاں پہ امداد نہیں آ رہی، تو یہ 2 سال وہاں پہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری نئی حکومت ہے اور اس پہ جناب وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بنیادی طور پہ کشمیریوں کے سفیر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن میں بھی اور دنیا میں بھی انہوں نے ہر جگہ جو ہے وہ کشمیریوں کے حق میں جو ہے وہ آواز بلند کیا، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ یہاں مظفر آباد میں بھی ان کی آمد متوقع ہے، اور وہ اس موقع پہ جو ہے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جو نو منتخب ارکان ہیں ان سے بھی خطاب کریں گے، اور آزاد کشمیر کے لیے وہ ترقیاتی جو پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اعلانات کریں گے۔ تو انصر صاحب، تحریک آزادی کشمیر کے علاوہ جو یہاں کے مقامی مسائل ہیں، جس طرح سے سب سے پہلے تو کشمیر ایشو ہے، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں جو زلزلہ آیا تھا میرپور میں، اسے بھی تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، اور ابھی تک جو فہرستیں بنی تھیں کسی کو معاوضہ نہیں ملا۔ اسی طرح یہ رٹھوا ریوم برج ہے، پھر ذیلی کنبہ جات کا مسئلہ ہے، پھر اسی طرح لائن آف کنٹرول کے جو بسنے والی ایک بڑی آبادی ہے، وہ جو ہیں وہ طبی سہولیات جو ہیں اس سے بھی وہ محروم ہیں، اور وہاں اکثر دیکھا گیا کہ وہاں پہ ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ جانے کو کم ہی ترجیح دیتے ہیں۔ ادویات کا بھی مسئلہ ہے، جو لنک روڈز ہیں ان کا بھی بڑا برا حال ہے، کیونکہ یہ ایک طویل عرصہ سے وہاں پہ ہمارا بزدل اور ازلی دشمن جو ہے بھارت کی قابض فورسز جو ہیں وہاں پہ لوگوں کو انہوں نے جینا آرام کیا ہوا تھا، اور اب بھی جو سیز فائر کا دور ہے چل رہا ہے، ابھی الحمدللہ فائرنگ نہیں ہو رہی، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فوکس کیا جانا چاہیے کہ جو نارمل دنوں میں وہاں پہ کام نہیں ہو سکتے، وہ وہاں پہ ترقیاتی کام جو ہیں ان علاقوں کی جو محرومیاں ہیں۔ اسی طرح نیلم میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی گزشتہ سال سے پابستہ جو سال تھا وہاں کلاؤڈ براسٹ ہوا، اور اس دفعہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، اور حادثات جو ہیں وہ معمول ہیں ہمارے بالائی اضلاع میں، اسپیشلی آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، جو ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں وہ جو ہے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی جو صورتحال ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو نئے وزیر اعظم ہیں سردار عبدالقیوم نیازی خان صاحب، ان کی، اور پھر یہ خوش قسمتی سے آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو یہ کوآرڈینیشن تھوڑا بہتر ہوگا، اس سے عام لوگوں کا فائدہ توقع کی جا رہی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر اب نہیں ہوگا۔ جی جی، ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ رادا حبیب اللہ خان میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں جو حکومت بنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، فتح کے بعد سردار عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں، جو عباس پور سے ممبر اسمبلی یہاں پہ سلیکٹ ہوئے، لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوئے، ان کو پرائم منسٹر جو ہے نامزد کیا گیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے۔ اس کے بعد لوگوں کی توقعات، ان کے مسائل، ان کے ایشوز۔ اچھا راجہ حبیب اللہ خان صاحب، آپ نے بات کی کہ یہاں پہ سڑکوں کے مسائل ہیں، ٹورزم کے دوران یہاں پہ جو بہت سا پوٹینشیل بھی موجود ہے۔ ابھی ہم سن رہے تھے 2-4 روز قبل بھی ایک حادثہ پیش آیا سلائیڈنگ کا، پھر کل کی خبر تھی، کل یا پرسوں کی، کہ کراچی سے ایک باپ بیٹا آئے ہوئے تھے، تو 6 سالہ بیٹا جو ہے وہ پانی میں ڈوبا، تو والد اس کو بچانے کے لیے اس نے چھلانگ ماری، دونوں کی ابھی تک باڈیز، یا یہ شارجہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ تمام چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ پرائرٹائز کر کے ہم ٹورزم کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جنید انصار صاحب، یہ ایک مصدقہ اور مسلمہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں ٹورزم اور جو ہے ہائیڈرل پاور کا جو یہاں پہ پوٹینشیل ہے وہ بے پناہ قدرت نے نوازا ہے یہاں پہ۔
تو صرف یہ ہے کہ آج تک اس طرح سے جو ہے وہ دلچسپی نہیں لی گئی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہیں, ان کا ایک بڑا ویژن ہے اور ان کے ویژن کو لے کے جو ہے سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب جو ہیں نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر یقیناً اسے وہ لے کے آگے چلیں گے. اور جو ٹورزم اور آئیڈل پاور ہے یہ ترجیحات میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کی ہونی چاہیے. اور اس میں اگر یہاں پہ اگر جو بڑے بڑے منصوبے ہیں ٹورزم کے حوالے سے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کہیں بھی جائیں اللہ نے تو بڑی فیاضی سے نوازا ہے اس خطے کو حسن کے ساتھ, لیکن قدرتی حسن کے ساتھ, لیکن یہاں پہ اس طرح کی سہولیات نہیں ہیں, رہائشی سہولیات نہیں ہیں, کھانے پینے کی اس طرح سے, اور پھر جو نیچرل جگہیں ہیں خوبصورت یا پارکس بنائے گئے ہیں اس میں بھی کافی بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دو شعبوں میں اگر حکومت آزاد کشمیر خصوصی توجہ دے تو اس میں نہ صرف ہمارے جو پڑھے لکھے اور بے روزگار نوجوان ہیں اور عام جو شہری ہیں انہیں روزگار کے مواقع میسر آئیں گے, بلکہ اس خطے کی جو افادیت ہے بین الاقوامی طور پر اور زیادہ اس کا ایمن جو ہے وہ سافٹ ایمن جو ہے وہ بہتر طور پہ اجاگر ہو سکے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ جو اسپیشلی جو یہ واقعات ہوتے ہیں ہر سال کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو ایسی جگہیں جہاں سے دریا نہریں یا ڈیم ہیں تو ایسے اسپاٹس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ریسکیو 11 اور اسی طرح سے دوسرے جو ہمارا ڈیزاسٹر ڈپارٹمنٹ ہے وہ انہیں خصوصی توجہ دینی چاہیے. لوگوں وہاں پہ باڑیں لگائی جائیں, حفاظتی اقدامات کیے جائیں, اور جو اسپیشل میں سمجھتا ہوں غوطہ خور ہیں یا دوسری ایسی چیزیں جو سیفٹی کے لیے ان کا استعمال میں لایا جانا جو ہے وہ لوگوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے. اور وہاں پہ آن دا اسپاٹ بھی اس طرح کے وہاں پہ ایک ایمرجنسی جو کوئک رسپانس فورس ہونی چاہیے جو فوری طور پہ اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو اسے بچانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو غیر ضروری وہاں پہ قریب پانی کے نہ جانے دیا جائے. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں. پھر یہاں 8 اکتوبر 2005 کو زلزلہ آیا, اسی طرح جو ہے ستمبر 2019 کو یہاں میرپور میں زلزلہ آیا. تو اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو زلزلے ہیں یہ زلزلوں کی وجہ سے لوگ نہیں مرتے بلکہ جو تعمیرات ہوتی ہیں جو عمارات ہوتی ہیں ان کے کولیپس کر جانے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دب کے مر جاتے ہیں. بلڈنگ کوڈز متعارف کروائے گئے تھے جو 2008 میں زلزلہ آیا تھا, لیکن بدقسمتی سے ان پہ عمل درآمد ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا. یہ جو قدرتی برساتی نالے ہیں, قدرتی گزرگاہیں ہیں پانی کی, ان پہ بارہا منع کرنے کے باوجود جو ہے وہ اس طرح سے. یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب ہمیں ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان اس میں ریڈیو پاکستان ریڈیو آزاد کشمیر پہ جوائن کیا ہے. سابق وزیر تعلیم ممبر اسمبلی پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق میاں وحید صاحب. میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں وحید صاحب میری طرف سے راجہ حبیب اللہ خان FM 93 میرپور جو کہ اب FM 101.4 میرپور کے نام سے پوری دنیا میں آواز جاتی ہے ریڈیو پاکستان کے توسط سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد ہو, آپ ممبر اسمبلی بن گئے دوبارہ. آپ سب کا بہت شکریہ. بس میرے اللہ کا فضل ہے, اس کا احسان ہے, اس کا کرم ہے. جناب میاں وحید صاحب اب آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر منتخب ہو چکے ہیں, آزاد کشمیر کے ہم مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے وادی نیلم کی طرف انڈیکیٹ کیا کہ وہاں پہ ٹورزم کا ہائیڈل کا پوٹینشیل ہے, لیکن ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے کہ ایک باپ بیٹا جو ہیں وہ دریائے نیلم میں ڈوب کر اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیازی صاحب اور جو نئی حکومت ہے ان کے لیے کرنے والے کون کون سے کام ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حکومتیں کام کرنا چاہیں ان کے لیے بے شمار کام موجود ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کے اندر
مختلف جو ایریاز ہیں اس کے پوٹینشیل کو آپ نے پہچاننا ہے، ایکسپلور کرنا ہے. جو آلریڈی ایکسپلور پوٹینشیل ہے اس کو آپ نے ریاست کے مفاد میں یوٹیلائز کرنا ہے. اور اس سے سب سے بڑھ کے جو چیز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر جو پوٹینشیل ہے تمام علاقوں کو ریاست کا حصہ سمجھتے ہوئے مساوی بنیادوں پر ان کے وسائل کی بنیاد پر ان وسائل کو ایکسپلور کیا جائے تاکہ ریاست کا بھی فائدہ ہو اور ان علاقوں کا بھی فائدہ ہو. الحمدللہ نیلم ویلی کے اندر ٹورزم کا بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے. ٹورزم سے ہٹ کے ہائیڈل کا بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے. نیلم ویلی کے اندر منرلز ہیں ماشاءاللہ. پورے آزاد کشمیر میں ون آف دا ریچسٹ ایریا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ نیلم ویلی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ موجودہ حکومت کی ترجیحات کیا ہوں گی کیا نہیں ہوں گی، لیکن بطور ممبر اسمبلی میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے علاقے کی جو دستیاب فائل ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے تاکہ ریاست کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی کو، مقامی لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے. یہاں پہ میاں وحید صاحب راجہ حبیب اللہ خان فرام ڈیلی جنگ اینڈ جیو نیوز یہ آپ سے سوال کریں گے. میاں عبد الوحید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رائے صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. میاں صاحب آپ ماشاءاللہ پہلے بھی وزیر رہے، بڑے آپ نے کامیابی حاصل کی آزاد کشمیر میں. اس وقت ایک بڑی مضبوط اپوزیشن ہے جو اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر صاحب کی شکل میں سامنے آئی ہے. اور مضبوط جہاں اپوزیشن ہو جس ہاؤس میں وہاں پہ جو ہے وہ غلط کام جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. تو بحیثیت اپوزیشن جماعت کے آپ جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے وہ کون سے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے کہ جس سے اس خطے کی تقدیر جو ہے وہ بہتر ہو سکے؟ جی رائے صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ موجودہ اپوزیشن جو ہے اس میں اور موجودہ جو اسمبلی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ آزاد کشمیر کے سارے بڑے نام جو ہیں اس اسمبلی میں موجود ہیں اور بالخصوص اپوزیشن میں بڑے نام موجود ہیں. دیکھیے ہمیں بطور ممبر اسمبلی کبھی بھی حلقہ اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پیش نظر حلقے کی تعمیر و ترقی کے علاوہ پوری ریاست ہونی چاہیے اور ریاست کے اس پار، سرحد کے اس پار مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی جو ہم سے آس امید جڑی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. تو میں جو چیز محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری پرائرٹی بطور ممبر اسمبلی بطور اپوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ ہم حکومت کی کو نکیل اس انداز میں ڈالیں کہ اس کے ہر اچھے کام کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے، ان کو بک اپ کرنا چاہیے. اور جہاں جہاں وہ غلط کام کریں، جہاں جہاں وہ رولز ریگولیشن کو وائلیٹ کریں، جہاں جہاں وہ میرٹ کی پامالی کریں، جہاں جہاں ڈیولپمنٹ کے سیکٹر کے اندر وہ پارٹی اسپیسیفک ہونے کی کوشش کریں، وہاں ہم نے ان قدموں کو، بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روکنا ہے. یہی ہمارا مطمع نظر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے پازیٹو اپوزیشن، ایسی اپوزیشن جس کی لوگ تعریف کریں، جو لوگ چاہیں کہ بھی ایسی اپوزیشن ہونی چاہیے کہ ہمیں عامت الناس کی بھلائی کی بات کرنی چاہیے، ہمیں گڈ گورننس کی بات کرنی چاہیے، ہمیں آزاد کشمیر کے اندر عام لوگ جو ہیں، عام آدمی، کامنر جو ہے اس کی بات کرنی چاہیے، جس کی اکثریت ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر، اس کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ہمیں اکراس دا بورڈ ایسی پالیسیز بنانے پہ حکومت کو مجبور کرنا چاہیے تاکہ حکومت ایسی یونیفارم پالیسی بنائے جس کا فائدہ الٹیمیٹلی آزاد کشمیر کے عام آدمی کو پہنچے. وہ ڈیولپمنٹ کا سیکٹر ہو، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں جس وقت تک اپوزیشن وائبرنٹ کردار ادا نہیں کرے گی. ہاں ایک چیز ہوتی ہے، میں بالکل ذاتی طور پہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ ہم صرف مخالفت برائے مخالفت کریں، نہیں. ہمارے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ جو کام حکومت اگر اچھا کرتی ہے تو ہمیں اس کو آگے بڑھ کے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اپوزیشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ہر بات میں چیزیں نکالیں اور ہر چیز کو غلط کہیں، ہر چیز پہ بائیکاٹ کریں. اپوزیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے حکومت کی سمت کو ٹھیک رکھنا ہے، درست رکھنا ہے تاکہ وہ پازیٹو سائڈ پہ چلے. اسی طرح چاہ کے ہم اپنا جو ایک پارلیمنٹری رول جو ہے، جو لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، ہم اسی صورت میں اس اعتماد پورا کر سکتے ہیں. دوسری جو چیز ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو اس وقت دھند چھائی ہوئی ہے، جو بے شمار خطرات کا شکار ہے پوری دنیا. میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ بے شمار قیاس سے پڑ رہا ہے، کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے ہماری واضح پالیسی ہونی چاہیے اور وہ صرف یہ ہے
کہ ہمیں بطور ریاست جموں و کشمیر کی بیس کیمپ کی حکومت ہونے کے ناطے ہماری ساری توجہ، ساری جدوجہد مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بھائیوں کے واقع خدا راضی کے حصول پہ مرکوز ہونا چاہیے. یہی وہ واحد نعرہ ہے جس سے ہم مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو ایک مثبت پیغام جو ہے وہ مہیا کر سکتے. جناب میاں وحید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں قیمتی وقت دینے کا. بڑی مہربانی. بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، بہت بہت. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میاں وحید صاحب نے بڑی زبردست بات کی. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ جو حکومت ہوتی ہے اور جو اپوزیشن ہوتی ہے، یہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں. اور جن جذبات کا اظہار جناب میاں عبدالوحید صاحب نے، میاں عبدالوحید صاحب پہلے بھی ایجوکیشن منسٹر رہ چکے ہیں اور بڑے جاندیدہ انسان ہیں، بڑے ٹھنڈے مزاج کے، علمی سوچ کے. جی ہاں، سنجیدہ جو ہے نا ان کا انداز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن جذبات کا انہوں نے اظہار کیا، یہ اس نئی اسمبلی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا نیک شگون ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ آزاد کشمیر کی جنید صاحب جو سیاست ہے، یہاں کے جو حالات ہیں اور اسپیشلی کشمیر ایشو کے حوالے سے بڑے سینسیٹیو یہاں پہ لوگ ہیں. لوگوں کا سیاسی شعور بھی زیادہ ہے، ایجوکیشن بھی زیادہ ہے. تو اس لیے جس طرح سے انہوں نے اپنی مثبت سوچ کا اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے جو حکومتی بینچیں ہیں وہاں سے بھی جو ہے ایک رواداری کا اور ایک بھائی چارے کا جو ہے یقیناً جو ہے وہ ایک پیغام آئے گا. اور اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے جو ہے اس خطے کی میں سمجھتا ہوں کہ محرومیاں جو ہیں، لوگوں نے اعتماد کیا ہے ان پہ، اور لوگوں کے اعتماد پہ پورا اترنے کے لیے انہیں جو جہاں پہ کوئی غلط بات ہو تو بالکل 100% تنقید کرنی چاہیے. لیکن ایک کلچر یہ بھی جو ہے وہ ہے کہ تنقید برائے تنقید جو ہے وہ کی جاتی ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بچنا چاہیے اور دونوں اطراف سے جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کیونکہ چیلنجز جو ہیں وہ بے شمار ہیں اور چیلنجز تب بھی جو ہے وہ انہیں اچیو کیا جا سکتا ہے کہ جب جمہوریت اور جو یہاں کی فضا ہے سیاسی، اس میں جب استحکام ہوگا تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک جو عام آدمی ہے اسے ریلیف ملے گا، لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، نوجوانوں کو روزگار ملیں گے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اب ہم پروگرام کے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. 5 اگست 2019، 5 اگست 2020، 5 اگست 2021، کیا کہتے ہیں؟ پوری پاکستانی کشمیری قوم اپنے انڈین اکوپائڈ، اللیگلی اکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے مضطرب ہیں، کنسرن ہیں، پریشان ہیں. کیا کہتے ہیں ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے مقبوضہ وادی میں؟ دیکھیں جنید انصاری صاحب، گزشتہ 2 سال سے جس طرح سے بھارت نے 370 اور 35A کو وہاں پہ معطل کر کے اور وہاں جو ہے وہ ریاست کو تقسیم کیا، لداخ کو براہ راست جو ہے وہ دلی جو ہے وہ اور دیگر بھی جو سری نگر کے علاقے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر جموں اور سری نگر جو ہیں انہیں علیحدہ کرنے کے علاوہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ 2 سال سے جو ہے وہ بالکل نہ تو آزادانہ جو میڈیا ہے اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ جو ہیں انہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح جو امدادی ٹیمیں ہیں، ریڈ کریسنٹ یا دیگر جو عالمی ادارے ہیں، انہیں وہاں تک رسائی نہیں ہے. کتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگوں کو شہید کیا گیا، اور ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت بھی جو ہے وہاں مقدس لہو جو ہے وہ کشمیریوں کا وہ گرایا جا رہا ہے. اور 20,000 سے زائد جو بچے ہیں انہیں جو ہے وہ نجی جو ٹارچر سیل نے وہاں پہ اغوا کر کے رکھا گیا ہے، اور وہاں پہ بالکل جو ہے نا لوگوں کو کھانے پینے کے لیے اور ادویات تک جو ہیں انہیں میسر نہیں ہیں. اور اسپیشلی جب ابھی کورونا کی لہر ہے وہاں پہ، تو اس میں بھی جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ بڑی تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہا ہے. جموں میں جہاں ہندو آبادی کی اکثریت ہے وہاں جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ بہت تیز ہے، جبکہ جہاں مسلمانوں کی جن اضلاع میں آبادی ہے اسپیشلی
ویلی میں یا جو راجوری اور دیگر وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی کے اضلاع ہیں جہاں اکثریتی، وہاں پہ جو ہے ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ بالکل تعطل کا شکار ہے. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہاں پہ ہمیں کشمیریوں کی ایک انتہائی مؤثر آواز برسلز بیلجیم میں بیٹھ کے کشمیر اللیگلی اکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے ضمیر کی آواز بن کر کھڑے ہونے والے جناب علی رضا سید، چیئرمین کشمیر کونسل برسلز، ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. علی رضا سید صاحب، کیا کہتے ہیں آپ؟ 5 اگست 2019، 5 اگست 2020، 5 اگست 2021 ہمارے کشمیری بہن بھائی ایک انتہائی تسلط کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عالمی ضمیر کہاں ہیں اس وقت؟ دیکھیں، 5 اگست 2019 کو جو مودی سرکار نے کشمیر کے اندر جو آرٹیکل 370-35A کو ختم کیا اور کشمیر کو ڈیوائیڈ کیا، اس دن سے لے کے آج تک جو کشمیری ہیں، چاہے وہ ڈائسپورا میں ہیں یا مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں یا آزاد کشمیر کے اندر ہیں، وہ اپنی طرف سے کوشش تو یہی کرتے رہے ہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ہم کامیاب ہوئے. وہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ابھی پچھلے دنوں میں یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے ایک رپورٹ دی، وہ ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو کشمیری کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے یورپین پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا، وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جی کشمیریوں کے ساتھ بھارتی جو آکوپیشن فورسز ہیں وہ ظلم کر رہی ہیں. تو اب وہ آواز پہنچ رہی ہے، لیکن جس طریقے سے پہنچنی چاہیے تھی وہ ابھی تک ہمیں جو ہمارے بہن بھائی وہاں سفر کر رہے ہیں ان کی سفرنگ میں کوئی کمی نہیں ہوئی. لاک ڈاؤن جاری ہے، قتل و غارت گری جاری ہے، گرفتاریاں جاری ہیں، بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے. ابھی کل 16 بندوں کو انہوں نے سری نگر سے منتقل کیا ہے انڈیا کے اندر، انڈیا کی جیلوں میں. تو یہ سلسلہ جو ہے اب رکنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجیز کو دیکھنا ہوگا اور اس کو تیز کرنا ہوگا. اپنی جو سفارتی مہم ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی تک جن لوگوں کی پہنچ ہے، وہ اس کو، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی انوالومنٹ کے بغیر بھارت جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. وہ طاقت کا نشے میں وہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے ہی ختم کریں گے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ طاقت کے ذریعے وہ کشمیریوں کی جذبہ حریت کو ختم نہیں کر پائے اور نہ وہ کر پائیں گے. لیکن اب ہم پہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجیز کو کس طرح کرنا ہے تاکہ اقوام عالم کی جو ہمدردیاں ہیں وہ لے سکے اور بھارت کا چہرہ بے نقاب کیا جا سکے، کیونکہ وہ سب سے بڑی ڈیموکریسی اپنے آپ کو کہلوا کے دنیا کے ہمدردیاں لیتا ہے. سمجھتا ہوں کہ اس میں کامیابی ہوگی، انشاءاللہ کشمیریوں کی فتح ہوگی. صرف وقت کا انتظار کریں اور اپنی کوششوں کو تیز کریں. میں تمام دوستوں سے، تمام ڈائسپورا سے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی ایک میسج ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی سفرنگ ختم ہوگی، آپ کو جو بنیادی حق ہے وہ مل کے رہے گا. یہاں پہ علی رضا سید صاحب، راجہ حبیب اللہ خان سینئر تجزیہ کار، یہ آپ سے سوال کریں گے. علی رضا سید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام راج صاحب. علی رضا سید صاحب، آپ کی جو وہاں پہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو کاوشیں ہیں اسے پورا آزاد کشمیر اور پورا ڈائسپورا اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ابھی حال ہی میں دیکھیں 2 سال گزر گئے ہیں وہاں پہ کرفیو کو، اور کچھ عرصہ پہلے وہاں دلی میں جو ہے وہ جو بھارتی نواز وہاں کی لیڈرشپ ہے، پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے شیخ عبداللہ عمر عبداللہ اور وہ محترمہ جو ہیں انہیں بلوایا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی 1 انچ بھی جو ہے وہ ذرا برابر بھی جو ہے وہ کشمیریوں کو ریلیف نہیں ملا. تو یہ اس طرح کی جو پالیسیاں ہیں اس دور میں جو ہے وہ اتنی دیر تک جو یہ جو مظالم جاری ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے بین الاقوامی جو برادری ہے اس کا رد عمل سامنے نہیں آ رہا؟ دیکھیں رائے صاحب بہت شکریہ. اصل میں دیکھیں کہ یہ جو مودی سرکار نے
یہ ایک پروپیگنڈا مہم کے لیے انہوں نے ان کشمیری لوگوں کو بلایا، خاص کر یہ پی ڈی پی اور این سی کے لوگوں کو اور دوسروں کو بلا کے وہ فوٹو سیشن تھا. وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھ لیں کہ جی ہم بات کر رہے ہیں، ہم کشمیری ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کشمیریوں کو سمجھنا چاہیے تھا، اور میں خاص کر یہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے کتنی دفعہ پہلے بھی کہا تھا، ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ وہ کوئی مسئلے کے حل کے لیے آپ کو نہیں بلا رہے. انہوں نے کسی چیز پہ آپ کی کوئی رائے نہیں لینی، انہوں نے صرف دنیا کو دکھانا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ کشمیری کھڑے ہیں. لیکن اس میں بھی وہ بھارت فیل ہوا ہے. دیکھیے دنیا اس کے بعد، اس فوٹو سیشن کے بعد یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے جو خط لکھا ہے، جو رپورٹ پیش کی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، جو بچوں کو شہید کیا جا رہا اور اسکولوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے انڈین آکوپیشن فورسز. تمام جو اقدامات مودی سرکار نے کیے ہیں وہ پی آر بنانے کے لیے کہ ہم بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ، دنیا نہیں مان رہی. اب دیکھتا یہ ہے کہ دنیا کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہوگا. دنیا کے جو انٹرسٹ ہیں وہ معاشی انٹرسٹ ہیں، لیکن ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تجارت کریں، جو مرضی کریں، لیکن ناٹ آن دا ایکسپینس آف کشمیری ہیومن رائٹس. پہلے کشمیریوں کے جو ہیومن رائٹس ہیں، وہ بیسک رائٹس وہ بحال کروائے. کشمیریوں کا جو حق ہے، حق رائے دہی، اس کے لیے آپ سپورٹ کریں. تو آپ بے شک انڈیا کے ساتھ تجارت کریں، بے شک سارا کچھ کریں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی جو اسٹریٹجی ہے، اپنی جو لینگویج ہے، اس کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا. دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، اور اس خطے کے حالات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ الائنسز بدل رہے ہیں. افغانستان ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو، یہ سارے اس ایریے میں جو ویسٹرن انٹرسٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا، اور جو ایشین انٹرسٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا. تو اس کے مطابق ہمیں اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو آگے بڑھانا ہوگا. اور میں یقین سے رائے صاحب آپ کو سنی جا رہی ہے اور سنی جائے گی، اور انشاءاللہ بھارت کی یہ تمام پالیسیاں، تمام جو ہتھ کنڈے ہیں وہ ناکام ہوں. علی رضا سید صاحب، کشمیر کونسل یورپ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ آواز بلند کرتی رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے. آج 2 سال جو ہیں وہ مکمل ہونے کے ہیں، تو آیا کوئی آپ کا وہاں پہ کوئی احتجاج کا پروگرام ہے؟ جی ہم احتجاج کر رہے ہیں. یہ ہمارا احتجاج جاری ہے، اور اس میں ہم نے تمام جو آزادی پسند ہیں ان سب کو، اور جتنے بھی انسانی حقوق کے ہمدرد ہیں ان سب کو بلایا ہے، اور سب اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم بھارت کے جو اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب کرنے کے لیے بھارتی ایمبیسی کے سامنے. اصل مقصد اس کا یہی ہے. ہم اس کے علاوہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو مسلسل ایک پورا مہینہ اگست کا جو ہے، اس میں ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تاکہ عالمی برادری کی توجہ دلا سکیں اور جو مظلوم کشمیریوں کا میسج ہے وہ پہنچا سکیں. جناب علی رضا سید صاحب، چیئرمین کشمیر کونسل برسلز بیلجیم، پوری یورپ کی کشمیر کونسل کو آپ ہیڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر صحت میں، آپ کے کام میں برکت دے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں ان مظلوموں کے لیے کہ جن کی کوئی وائس نہیں بن پا رہا، اور آپ ان کی وائس بن کر کام کر رہے ہیں. بہت مہربانی آپ کی. بہت شکریہ جنید بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ علی رضا سید صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے. جی سر صاحب، دیکھیں اس اہم موقع پہ جبکہ 2 سال مکمل ہو رہے ہیں پورے آزاد کشمیر میں، دیکھیں آپ کہ کتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان میں جو ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پہ احتجاجی جو ہے وہ پروگرام ہو رہے ہیں. اسی طرح اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یورپ کا وہاں پہ کیپٹل ہے، وہاں پہ انڈین سفارت خانے کے سامنے جناب چیئرمین کشمیر کونسل یورپ علی رضا سید صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں، وہاں پہ جو ہے ایک احتجاجی پروگرام انہوں نے تشکیل دیا ہے. وہاں پہ وہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ان مظالم کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی ہمیں نوید سنائی ہے کہ اگست کا جو پورا مہینہ ہے اس پورے مہینے میں جو ہے وہ یورپ بھر میں وہ احتجاج کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز کشمیری، اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ اور سرمایہ ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آواز ہے وہ مؤثر طریقے سے جو ہے وہ دنیا کے
مختلف جو باثر ممالک ہیں اور جو فلاحی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی، ان تک یہ آواز پہنچتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے. اگر ہم بھارت میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے جس طرح کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے، تو وہ انتہا کی وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنگل کا جسے قانون کہتے ہیں، وہاں پہ ایون جو بھارتی مظالم ہیں، وہاں جو ان کے جو فورسز ہیں، ان کے بھی اگر کسی میں وہاں کوئی ضمیر نام کی چیز ہے تو بے شمار واقعات اس طرح سے ہیں کہ بھارتی فورسز کے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، اور وہ ایک بڑی تعداد ہے، کیونکہ جو ظلم ہے. اور اسی طرح سے بھارت کے اندر سے بھی جو ہے وہ کشمیریوں کے حق میں آوازیں جو ہیں، گو کہ ابھی تھوڑی کمزور آوازیں ہیں، لیکن وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، جو ناانصافی ہے. آج دیکھیں، آج ہم جو ہے وہ کس جدید دور میں، اس عہد میں، جبکہ یہاں جو ہے عام جو جانور ہیں ان کے بھی جو حقوق ہیں اس کے لیے کام ہو رہا ہے. تو ایسے میں انسانوں کی ایک اتنی بڑی آبادی ہے جسے گزشتہ 2 سال سے جو ہے وہ جیل میں بدل دیا گیا ہے، وہاں کے قوانین جو ہیں وہ معطل کر دیے گئے ہیں. اسی طرح اب ایک نئی سازش کے تحت وہاں پہ پہلے وہاں پہ پنچایتی الیکشن ہوئے ہیں، پھر اب وہاں پہ جو ہے وہ اسمبلی الیکشن بھی کروانے کی جو ہے راہ ہموار کی جا رہی ہے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے. اور یہ جو اسمبلی بنے گی، بظاہر وہ قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، لیکن اسے کوئی اختیار نہیں ہوگا. پہلے یہ تھا کہ اگر کسی قسم کا بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی قانون رائج کیا جاتا تھا تو سب سے پہلے جو ریاستی اسمبلی تھی، چاہے وہ کٹ پتلی تھی، ان سے پہلے اس کی منظوری ہوتی تھی، اس کے بعد وہاں پہ اس کا امپلیمنٹ ہوتا تھا. لیکن اب گزشتہ 2 سال سے جو ہے وہ براہ راست وہاں پہ جو کالے قوانین ہیں ان کا نفاذ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. لوگوں کی زندگیاں وہاں پہ اجیرن کر دی گئی ہیں، اور وہاں پہ کاروبار کے نام پہ جو ہے، سرمایہ کاری کے نام پہ جو ہے وہ دلی اور دیگر جو بڑے شہر ہیں بھارت کے، وہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں، انہیں ڈومیسائل جو ہیں وہاں پہ انہیں بانٹے جا رہے ہیں، اور سرمایہ کاری کے نام پہ جو وہاں جی بالکل رائے صاحب، یہ بہت بڑی ایک داستان ظلم ہے، علم ہے، داستان علم طرب نہیں کہیں گے، داستان علم ہے ہمارے تمام باضمیر لوگوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے جو کہ دنیا میں بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، مساوات کی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آزاد جموں کشمیر کی ایک انتہائی معتبر آواز، سینئر جرنلسٹ، چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر، جناب عامر محبوب صاحب. عامر بھائی السلام علیکم. جی السلام علیکم. عامر بھائی پہلے تو یہ بتائیں گے کہ آزاد کشمیر حکومت کی جو ایک تشکیل آج ہو گئی اور وزیر اعظم جناب عبدالقیوم نیازی صاحب ان کو سلیکٹ کر لیا گیا، منتخب کر لیا گیا ایوان نے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد کشمیر میں نئی حکومت کے لیے کرنے والے کون کون سے کام ہیں، پرائیورٹی وائز، ترجیحات وائز، کیا کہاں چلنا ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے لیے نیک خواہشات کہ انہوں نے آج اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا اور باقاعدہ کام کا آغاز بھی کر دیا ہے. تو جس انداز سے پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ کیا اور جس انداز سے ان کے انتخاب کے اوپر جو اسٹیک ہولڈر تھے، سیاسی اسٹیک ہولڈر، بالخصوص بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اور دیگر سیاسی رہنما جو وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل تھے، جس تدبر کا مظاہرہ کیا اور جس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر بڑھ جاتا ہے اور انہیں جو ہے وہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بہتر پرفارمنس دینی ہوگی. خاص طور پہ آزاد کشمیر میں جو ایک نعرہ تھا حکومت پاکستان کا کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر کے اندر، وہ تو بالکل نہیں ہو سکا اور آزاد کشمیر کے تمام فیصلے جو ہیں وہ پاکستان میں ہونا شروع ہو گئے، ٹکٹوں کی تقسیم سے لے کے آزاد کشمیر کی حکومت کی تشکیل تک. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آزاد کشمیر کابینہ کی تشکیل کے مرحلے پہ
ہمیں سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو سب سے پہلی بات ہے کیونکہ شخص کا معاملہ آزاد کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جسے دنیا بھر جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، اس کے انتظام معاملات کو بھی اور دیگر معاملات کو بھی، اور اس کا کمپیریزن جو ہے مقبوضہ کشمیر بھارت کے زیر انتظام جو ہے اس کو ساتھ دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس بات کی ہمیں توقع ہے یا خدشہ ہے کہ شاید کوئی ایک فہرست آئے گی اور اس کے اوپر پورٹ فولیوز لکھے ہوئے ہوں گے اور وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کہا جائے گا کہ اسے نوٹیفائی کر دیا جائے، یا اس کے بعد شاید اس طرح کی کوئی ایک فہرست آ جائے کہ آزاد کشمیر میں 10 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور ایس پی کا نام لکھا ہو اور یہ کہہ دیا جائے کہ اسے نوٹیفائی کر دیا جائے۔ تو اس طرح کی جو توہین آمیز رویہ ہے اس سے حکومت پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی قیادت سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ایک تاثر ہے یا یہ جو بدنامی کا باعث ہونا ہو۔ گڈ گورننس کے لیے جو ہے وہ ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ شفافیت نظر آئے، تعمیراتی پروجیکٹس میں شفافیت نظر آئے اور یہ بات پتہ لگے کہ شاید کوئی جو ہے بندہ وہ اس نے بہتر انداز سے آزاد کشمیر میں گورننس چلائی ہے۔ اچھا، یہاں پہ جناب عامر محبوب صاحب، چونکہ ہمارے پروگرام کے 2 موضوعات ہیں، دوسرا موضوع اس پہ میں آپ کی خصوصی چاہتا ہوں بات جو ہے شامل ہو، لوگوں تک پہنچے، کیونکہ اس وقت لائن آف کنٹرول کے اس پار بھی آواز جا رہی ہے۔ 5 اگست 2019، 5 اگست 2020، 5 اگست 2021، کیا کہتے ہیں کشمیری ابھی تک مدد کے منتظر ہیں؟ تو یہ بات ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اس پار اگر آواز جا رہی ہے تو ایک اچھا اقدام یہ بھی ہے کہ موجودہ حکومت کے جو سربراہ ہیں عبدالقیوم نیازی صاحب، وہ خود بھی لائن آف کنٹرول کے اوپر رہتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ مؤثر اور بہتر انداز سے لائن آف کنٹرول کے اس پار آواز بھی جانی چاہیے اور یہ تاثر بھی جانا چاہیے کہ انہیں زیادہ بہتر اور احساس بھی ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں۔ جہاں تک 5 اگست کے اقدامات کے حوالے سے ہے تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کام آزاد کشمیر حکومت کے کرنے کے ہیں، کچھ کام پاکستان کی حکومت کے کرنے کے ہیں۔ آزاد کشمیر حکومت کو اپنے بیس کیمپ کا جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا اور وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب اتفاق سے 5 اگست کو جس دن یہ واقعہ ہوا تو میری والدہ کے انتقال کی وجہ سے ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ جو سیاسی قیادت سے مشاورت کا آغاز کیا تھا وہ ہمارے گھر سے کیا تھا، لیکن اس کے بعد اچانک ہی وزیر اعظم جو ہے وہ مخصوص ٹائم کے لیے امریکہ چلے گئے اور انہوں نے کافی سارا ٹائم ادھر گزارا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غیر سنجیدہ بات تھی۔ اب موجودہ حکومت سے ہم توقع کرتے ہیں کہ بیس کیمپ کی حکومت کا جو کردار بنتا ہے وہ 5 اگست کے اقدامات کے حوالے سے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے۔ وہاں پہ موجود جو ہمارے بہن بھائی بھارتی عزت اور شدت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، جو بربریت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، وہ توقع رکھتے ہیں آزاد کشمیر کی عوام سے، آزاد کشمیر کی حکومت سے، پاکستان کی عوام سے، پاکستان کی حکومت سے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی مشکلات کی جو آواز ہے دنیا بھر میں اٹھائی جائے اور ایک مربوط انداز کے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا جائے، جس انداز میں عمران خان صاحب نے یا ان کی حکومت نے پہلے کشمیریوں کے سفیر ہونے کی بات کی اور انہوں نے اس وقت کہا کہ جی ہم جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ بہت بہتر انداز سے اٹھائیں گے۔ پھر انہوں نے فرائیڈے کے حوالے سے کہا کہ ہر فرائیڈے کو ہم ایک مظاہرہ کیا کریں گے، پوری قوم جو ہے کشمیر ڈے منایا کرے گی۔ تو میں دیکھتے دیکھتے آہستہ سا وہی پھر بات ہو گئی، 5 اگست ہے تو ہم کشمیریوں کو تو پتہ ہے یا کل جو ہے یوم استقلال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ اقدامات جو ہیں وہ کشمیریوں کے حوالے سے 5 فروری یا 5 اگست کو یاد رکھنے کے بجائے مستقل بنیادوں پہ دیکھنا چاہیے، تاکہ یہ جو ہے وہ کشمیری جو ہے وہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پاکستانیوں کی یا آزاد کشمیر حکومت کی مدد کے منتظر صرف سال میں 2 دن نہیں رہے، انہیں جو ہے وہ اس تحریک کو اجاگر کرنے کے لیے اور بھارت جیسے ظالم جارے دشمن سے لڑنے کے لیے پاکستان کی عوام کے باقی 363 دن بھی اخلاقی اور مدد کی ضرورت ہے۔ جناب عامر محبوب صاحب، یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے۔ عامر محبوب صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ عامر محبوب صاحب، آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ گو کہ یہ ایسا دن ہے کہ اسے ہمیں یوم سیاہ اور یوم استحصال کے طور پہ منا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر بھر میں، پاکستان میں جہاں جہاں کشمیری ڈائسپورا ہے وہ اس دن کو منا رہا ہے اور یہ سارا سال میں سمجھتا ہوں کہ منانے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
تحریک آزادی کے حوالے سے جو 2 سال سے وہاں جو کچھ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ پیش آ رہا، آپ کی کیا تجاویز ہیں یا کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے ہمیں رویہ اپنانا چاہیے، کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ ہماری مؤثر آواز جو ہے ہمارے بھائیوں تک جو ہے انہیں کوئی ریلیف مل سکے؟ ایک تو ہمیں دورہ معیار جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا. جب ہم گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ کو ختم کیے ہوئے ہیں تو مقبوضہ کشمیر میں سچی بات ہے دنیا بھر میں لوگ ہماری بات اس انداز سے نہیں سنتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان والا ایشوز ہیں انہیں دیکھنا چاہیے. دوسری یہ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پوری سیاست ہوئی، آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشن دیکھے، پاکستان تحریک انصاف سے لے کے مریم نواز صاحبہ، بلاول صاحب اور باقی ساری سیاسی جماعتوں نے وہاں پہ صوبہ بنانے کے وعدے کیے، قسمیں کھائیں وہی کشمیر کی ایک اکائی کو. اور جب آزاد کشمیر میں آئے تو ان کا یہ نعرہ تھا کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. اپوزیشن نے سارا اس کے اوپر الیکشن لڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب قوم ہمارا یہ جو ہے یہ دورہ معیار ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. ہم کیسے ایک وحدت کو مختلف جگہ پہ 2 مختلف سیاسی نعروں کے ساتھ چلا سکتے ہیں اور اس موقف یا تو یہ بتا دیا جائے کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں ہے تو پھر تو الگ بات ہے. اگر آپ نے ایک ہی اسٹیٹ کو مختلف انداز سے چلانا ہے تو میرا خیال ہے یہ مشکل ہوگا، ایک دورہ معیار قائم نہیں کرنا چاہیے. دوسری یہ بات ہے اخلاق کے ساتھ کام کرنا چاہیے. آزاد کشمیر حکومت کو بیس کیمپ کی حکومت کا کردار ادا کرنا چاہیے اور وفاقی حکومت کو بھی اس کے لیے اسپیشل جو ہے فارن آفس کو اقدامات اٹھانے چاہیے. میں پہلے بھی آپ کو کئی بار کہہ چکا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ صرف پاکستان کے سفارتی اور اخلاقی حمایت سے حاصل نہیں ہوگا. اس کے لیے جو ہے وہ تمام مکاتب فکر ووٹ لینا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ کے آزاد کشمیر کی یوتھ کو مل کے کام کرنا چاہیے، پاکستان کی سول سوسائٹی کو آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی سے مل کے کام کرنا چاہیے، پاکستان کے جو اساتذہ ہیں ان کو آزاد کشمیر کے اساتذہ سے مل کے کام کرنا چاہیے. اور کشمیر کا جو ہے وہ پاکستان کے سلیبس میں مسئلہ کشمیر کو پراپر پڑھانا چاہیے. اور میں یہ تجویز دوں گا کہ 6 سے لے کے 10ویں تک کم از کم بچوں کو اس معاملے کے حوالے سے وہ پوری طرح جو ہے 4-5 سال تک اس کے چیپٹرز ہونے چاہیے. اور ان چیپٹر میں بھی جب ایگزامینیشن بورڈز جو ہیں انہیں یہ چاہیے کہ 15 نمبر کا ایک آدھ 100 میں سے 15-20 نمبر پورشن رکھنا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ کشمیر کے اوپر پوری قوم کو آگاہی حاصل ہو سکے. جناب عامر محبوب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں اپنا قیمتی وقت دینے کا. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ عامر محبوب صاحب نے بڑی تفصیل سے بات جی آج کے لیے ختم کرنے کے لیے جی آج نو منتخب ممبر اسمبلی و سابق وزیر تعلیم میاں عبدالوحید صاحب برسلز یورپ سے، علی رضا سید صاحب چیئرمین کشمیر کونسل، چیف ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر جناب عمر محبوب صاحب ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے. آج کا جو پروگرام ہے وہ جو نئی ہماری حکومت آزاد کشمیر کی اور یوم استحصال کے حوالے سے، یوم سیاہ کے حوالے سے، کیونکہ 2 سال ہو گئے مقبوضہ کشمیر پہ جو مظالم جاری ہیں بھارت کی طرف سے، بڑی کھل کے اس حوالے سے بات ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ایشو جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ جسم میں خون بن کے دوڑتا ہے. اس پہ کوئی بھی کشمیری یا کوئی بھی پاکستانی اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو ان کی جو خواہشات ہیں ان کے مطابق انہیں حق ملے گا اور اس کا حل نکلے گا انشاءاللہ تعالی. آج کے اس پروگرام سے جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان اس امید کے ساتھ اجازت لیتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک نئی آزاد کشمیر کی حکومت کو اس قابل بنائے کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کو واقعی بیس کیمپ بنا سکیں. اور سب سے بڑی ترجیح جو ہے اپنے انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے بہن بھائیوں کو آزادی دلوانے کے لیے اپنا نظریاتی کردار مؤثر انداز میں ادا کر سکے. آمین. جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان جانا چاہتے ہیں. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے.